بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا این عمر ود عثمان دی جڑا عمر دی قدر نو جاندا اے این عمر ود عثمان دی جڑا عمر دی قدر نو جاندا اے اللہ سمجھ دے وے اس کملے نو جیڑا عمر دی قدر نو گھٹاوندا اے پوچھ عمر دی قدر سائیں دے کولوں جیڑا عمر نو سینے لاوندا اے تے جدوں تاریخ دا چشمہ لتھ جاوے تے جدوں تاریخ دا چشمہ لتھ جاوے پھر عمر سمجھ وچ آوندا اے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے درود و سلام امام کائنات امام اعظم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے حضرات محترم آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر خلیفہ دوم سسر مصطفیٰ داماد حیدر کرار جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ خیر کرندہ ارادہ ہے آپ دا نام ہے عمر عمر دا معنی بھی ہے زندگی عمر دا معنی ہے عمر اور آپ دے والد محترم دا نام ہے خطاب آپ دی والدہ محترمہ دا نام ہے ہنتمہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا جو لقب ہے فاروق اعظم ہے معنی ہے حق اور باطل دے اندر فرق کرنے والا نویں پشت اندر کعب بن لوئی بن غالب نویں پشت دے اندر آپ دا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جا کے ملتا ہے عام الفیل ہے جدوں ابرہا یمنی بیت اللہ تے حملہ کرنے واسطے آیا حملے اندر اللہ پاک نے جو ناکام کیتا اس سال کو کیا جندے عام الفیل
عام الفیل تو 13 سال بعد حضرت عمر مکہ المکرمہ دی سرزمین تے پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبوت دا دوسرا سال ہے، آپ دی 27 سال عمر ہے تے حضرت عمر نے اسلام قبول فرمایا۔ ٹوٹل آپ نے 63 سال زندگی پائی ہے، عمر پائی ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال 6 ماہ 4 دن اس اللہ دی زمین تے حکومت فرمائی، خلافت فرمائی، اللہ پاک دی مخلوق دی خدمت کی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دیاں مختلف روایات دے اندر تقریباً 6 بیویاں نے آپ دیاں، 9 بیٹے نے، اور ایک روایت اندر ہے کہ آپ دیاں 7 بیٹیاں نے، اور ایک روایت اندر ہے کہ آپ دیاں 4 بیٹیاں نے۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی اس معاشرے اندر بہت مشہور نے، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ نے۔ اور آج 26 ذو الحج ہے، اس سے دن آج تو 1450 سال پہلا 1400 سال پہلا مدینہ منورہ دے اندر مسجد نبوی دے اندر 26 ذو الحج مسجد نبوی دا محراب ہے، نماز فجر دا وقت ہے۔ حضرت عمر نماز پڑھان واسطے مصلی رسول تے کھڑے ہوئے، ابو لولو فیروز مجوسی زہر آلودہ خنجران نال ناف دے نیچے وار کیتا ہے، اور در پہ وار کیتے نے 26 ذو الحج نو حملہ ہویا ہے، اور یکم محرم نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی تو رحلت فرما گے، جام شہادت نوش فرما گے۔ اور حضرت صہیب رومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے، انہوں نے آپ دا نماز جنازہ پڑھایا، اور مدینہ منورہ دے اندر روزہ رسول دے اندر حضرت محمد الرسول اللہ اور حضرت ابوبکر صدیق دے پہلو دے اندر حضرت عمر مدفن نے لیٹے نے۔ دعا فرماؤ کہ جتھے آپ دا اے جان باز صحابی بہادر صحابی لیٹے ہے، اللہ کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے۔ تو آپ دا مختصر تعارف اور اگے بھی آپ دا تھوڑا جا تذکرہ کرنا ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ، اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد مل کے پڑھ لو، سارے پڑھ لو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل کون والا اللہ دا قرآن فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا محمد الرسول اللہ، فرمایا محمد اللہ دے رسول نے، والذین معہو جڑے او دے ساتھی نے، جڑے او دے پیروکار نے، جڑے او دے تابعدار نے،
جڑے ادھے صحابی نے فرمایا وہ آپس اندر بڑے نرم دل نے، آپس اندر بڑیاں محبتاں کرن والے نے، اور دشمناں تے بڑی سخت نے، دشمناں تے بڑی سخت نے۔ قرآن پاک دیئے سید تو پہلا پیغام مل دے مسلمان نو چاہیے کہ آپس اندر نرمی اختیار کرے، مسلمان نو چاہیے کہ آپس اندر لڑائیاں جھگڑیاں تو جناب اپنے آپ نو محفوظ فرمائے۔ مسلمان نو چاہیے کہ آپس اندر جڑا ہے دلاں دے اندر نفرتاں نہیں گنیاں چاہیدیاں، قدورتاں نہیں گنیاں چاہیدیاں، اور جڑے غیر مسلم نے انہاں دے نال رویہ جڑا ہے تہاڈا صحابہ دی طرح ہونا چاہیے۔ آئیے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جناب تذکرہ کرنا چاہنا۔ سب تو پہلا اس جناب والا اس بات دا پیغام کہ جڑا معاشرے اندر پیغام دیتا جاندہ ہے کہ حضرت عمر دا اسلام قبول کرنا، حدیث جو ثابت کرو حضرت عمر دا اسلام قبول کرنا، قرآن جو ثابت کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کدوں اسلام قبول کیتا ہے۔ آئیے میں پیغام محبت دینا چاہنا کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کنج کیتا تے کدوں کیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر میرے پیغمبر نے جناب مکہ المکرمہ دے اندر اللہ پاک دی توحید دا اعلان کر دیتا ہے، اللہ پاک دی وحدانیت دا اعلان کر دیتا ہے، اللہ پاک دی شان دا اعلان کر دیتا ہے۔ تے جان دیو جدوں اللہ دے پیغمبر اللہ دی توحید دا اعلان کر دینے، اللہ پاک دی ربوبیت دا اعلان کر دینے، ادوں اپنے بھی دشمن بن جان دینے تے بیگانے بھی دشمن بن جان دینے۔ میرے پیغمبر نے اللہ پاک دی توحید دا اعلان کیتا، ہر بندہ دشمن بن گیا ہے، ہر بندہ اپنا مخالفت کرنی شروع کر دیتی ہے۔ ایتھے بھی پتہ چلے آؤ جڑا نبیاں دا کام میں ناؤ، لوگاں نو واز و تبلیغ کرنا، لوگاں نو جناب والا اللہ تے اللہ دے رسول دا پیغام دینا، اے آسان کام نہیں جے، آسان کام نہیں جے۔ اگر تسی شادی دے اندر کسے بندے نو آپ دی مخالفت تو روکو گے او تواڈا دشمن بن جائے گا۔ اگر کسے بندے نو تسی جناب والا 2-4 دن نماز دا پیغام دو گے او تواڈے نال نفرتاں کرن لگ پے گا۔ نماز جنازہ اندر اگر کسی بندے نو تسی جناب والا خرافات بدعات تو روکو گے وہ بندہ تواڈے نال مخالفت کرن لگ پے گا۔ پتہ چلیا جیڑا پیغام اللہ دے نبیاں نے دیتا ہے وہ پیغام آج دے دور اندر بھی جدوں اگے پہنچایا جائے نا تے لوگ تواڈے نال مخالفت تے کرن گے نا، لوگ تواڈے نال دشمنیاں تے اختیار کرن گے۔ میرے پیغمبر نے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا، لوگ دشمن بن گئے، لوگ بیگانے بن گئے، لوگاں نے میرے پیغمبر نو ستانا شروع کر دیتا، لوگاں نے میرے پیغمبر نال نفرتاں گالیاں کڈنیاں شروع کر دیتیاں۔ میرے پیغمبر دے کول ماڑے ماڑے لوگ آندے نے تے آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان کندے پینے نال میرے نبی دے مرید بن دے پینے نال۔ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر معاشرے دے دکھاں تو بڑے پریشان ہو گئے، معاشرے دے ظلماں تو بڑے پریشان ہو گئے تے اللہ دے پاک پیغمبر بیت اللہ دے اندر چلے گئے نے نا، بیت اللہ دا غلاف پکڑ لے آئے نام، بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے میرے پیغمبر نے اللہ پاک نال کالا ملا لیاں۔ میرے پیغمبر اللہ پاک دے سامنے عرضی کرن لگ پے نے۔ اتھویں بھی پتہ چلیا بندہ جدوں معاشرے دے دکھاں دا ستایا ہوئے، بندہ جدوں جناب والا لوگاں دیاں گلاں باتاں دا ستایا ہوئے، ایتھے میں پیغام محبت دینا چاہنا۔ ویر سونیا رزق نہیں ملدا، ویر سونیا پریشان
پریشانیاں جان نہیں چھڑ دیاں پیر سونیا دکھ زندگی چو ختم نہیں گندے اولاداں دے اچھے رشتے نہیں ملدے یا اولاداں تیریاں فرما برداریاں نہیں کر دیاں میں تینوں دسنا چاہنا بیماریاں جسم چو نہیں جان دیاں میں تینوں پیغام محبت دینا چاہنا چھڑ دے دنیا دے دروازیاں تے جانا ایک رات رب دے در تے آنا ایک رات رب نو منانا ایک رات رب دے سامنے کھیڑا کرنا کہ اللہ پڑائی ماڑا جیا بندہ غریب جیا بندہ اللہ دکھاں دا ماریا گویا اللہ پریشانیاں دا ماریا گویا اللہ تیرے در تے آ گیا اللہ میریاں مشکلہ دور کرنا اللہ میریاں پریشانیاں خوشیاں اندر تبدیل کرنا صبح دا سورج طلوع گون تو پہلا اللہ تیری زندگی اندر نخار پیدا کر دے گا اللہ دے نبی پریشانی دے عالم اندر بیت اللہ دے اندر پہنچے نے ناو تے بیت اللہ دا غلاف پکڑ لے پکڑ کے اندر اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اللہ اگر تو چاہنا ہے کہ تیرے اسلام نو عزت مل جائے اللہ اگر تو چاہنا ہے کہ تیرے اسلام نو عمر مل جائے اللہ اگر تو چاہنا ہے کہ تیرے اسلام نو شان و شوکت مل جائے تے اللہ سونیا میں تیرے اگے دعاواں کردہ پیاں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اللہ اسلام نو عمر بن خطاب عطا کر دے اکھاں تو چشمہ لا کے تاریخ دی کتاب نو چھڑ کے میرے پیغمبر دا فرمان پڑھنا قرآن دی تفسیر پڑھنا تنوں پتہ لگ جائے گا عمر نے اسلام کدوں قبول کیتا ہے نا عمر نے اسلام کے جو قبول کیتا ہے نا اللہ دے نبی دعاواں کر دے پہ اللہ عمر عطا فرما دے اللہ عمر بن خطاب عطا فرما دے اللہ دے پاک پیغمبر دعا کر کے اپنے گھر اندر آگئے نے صبح دا وقت ہویا سورج طلوع ہویا تے ادھر جناب والا ابو جال نے اعلان کر دیتا ہے اعلان کی کیتا ہے اے لوگو تو انو پتہ ہے مکے دے اندر محمد نامی ساڑا رشتہ دار نا جنہیں جناب والا اللہ پاک دی توحید دا اعلان کیتا ہے نا جڑا اللہ دی وحدانیت دا اعلان کردہ پہ ہے ساڑے بتان دی توہین کردہ پہ ہے ساڑے الہ تے معبود دی گستاخی کردہ پہ ہے میں ابو جال اعلان کردہ پہ ہے جڑا محمد عربی دا معاذ اللہ سار لے کے آئے گا گردن لے کے آئے گا میں سونے تے چاندی دے خزانے دواں گا میں اونٹ جڑے مال نال پرے ہوئے اس بندے نو دواں گا اعلان مکے دے اندر ہو گیا ہے حضرت عمر نے سن لیا ہے میں تینج کماں گا میرے پیغمبر دی رات دی دعا دا سرے کہ ابو جال دی زبان تو الفاظ نکلے نے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھروں جناب والا ہے جو تلوار پکڑیے نا شمشیر فروخی پکڑیے نا میان چوبار نکالیے نا تلوار لہران دیا ٹر دیا رے ابو جال یوں آگے گیا ابو جال گل سننا تو اعلان کیتا ہے جی کیتا ہے میں تیرا اعلان پورا کراں گا میں تیرا ٹارگٹ پورا کراں گا میں تیرے دل دی خواہش پوری کراں گا ابو جال اندر ٹھیک ہے تو کر دے تو اپنا وعدہ پورا کر میں اپنا وعدہ پورا کراں گا میں تینوں جناب والا سونے چاندی دے خزانے نڑ مالا مال کر دواں گا میں تینوں اونٹ بھی عطا کراں گا نقدی مال بھی دواں گا حضرت عمر تو نکلے نے نا چل دیاں بازار چوندے پہ نے نا ہاتھ اندر تلوار پکڑیے رستے اندر ایک ماڑا جیا صحابی حضرت سیدنا نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ملاقات آئیاں حضرت نعیم فرما دینے اے عمر بڑے غصے چے جاندہ بھی آئے تلوار گواہ اندر لہراندہ بھی آئے آج دسنا کدر جاندہ بھی آئے آج دسنا کیڑے ارادے لے کے جاندہ بھی آئے حضرت عمر فرما دینے نعیم گل سننا آج میں محمد الرسول اللہ دا سار لین واسطے جاندہ بھی آئے حضرت
حضرت نعیم نے عمر دی زبان تو گل سنی، فرمایا عمر گل سن لے، اپنا غصہ ختم کر دے، اپنی تلوار میان اندر کر لے، گل سن لے، تو اپنے ناپاک ارادے اندر کدی کامیاب نہیں ہو سکدا۔ حضرت عمر فرمانے نے کیوں نہیں ہو سکدا؟ فرمایا او اللہ دا نبی ہے، او اللہ دا سچا نبی ہے، او دا آنا بھی برکت ہے، او دا پیغام دینا بھی برکت ہے، تے او اللہ دا نبی ہے، او دی مدد اللہ دے فرشتے کر دے بہنے، اللہ اکبر اللہ، او دی مدد اللہ دے فرشتے کر دے بہنے، او دے نال اللہ پاک دا ہر وقت ساتھ نا، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہر ٹائم او دے نال جناب والا ساتھ دیندہ پیا ہے۔ عمر تو ناپاک ارادے اندر کامیاب نہیں ہو سکدا۔ حضرت عمر نو حضرت نعیم فرما دے نے محمد دی گردن تے بعد اندر لین واسطے جائیں، تیرے گردے اندر تیری بہن فاطمہ اور تیرا بہنوئی سعید انہیں بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، پہلا انہوں نے تے جا کے پوچھ لینا۔ حضرت عمر دا غصہ مزید بڑھ گیا، حضرت عمر نے ادھر دا رخ چھڑیا تھے اپنے گھر اندر آگے نینا، حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ تے بہن فاطمہ پوچھ دیے کون ہے؟ فرمایا میں تیرا ویر عمران، دروازہ کھولنا، دروازہ کھولیا گیا، فرمایا میں سنیا کہ تو اسلام قبول کر لیا ہے، نال تیرے خامد نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، فرمایا بالکل تو سچ سنیا ہے۔ حضرت عمر فرما دینے میں تینوں آنا ہے فاطمہ دین محمد چھوڑ دے، دین اسلام چھوڑ دے، وگرنہ تینوں بڑا زیادہ میں ماراں گا، تکلیفاں دیواں گا، جان تیری ختم کر دواں گا۔ حضرت فاطمہ فرما دیا نے جو مرضی کر لے میں دین محمد نہیں چھڑنا، جو مرضی کر لے میں دین اسلام نہیں چھوڑنا۔ حضرت عمر نے اپنی بہن نو مارنا شروع کر دیتا ہے، بڑا زیادہ مار دے بہنے، اپنے بہنوئی نے بھی بڑا زیادہ مارے آم، حتیٰ کہ بہن بھی بے ہوش ہو گئی ہے نا، بہنوئی بھی بے ہوش ہو گیا ہے نا۔ ہوش آن تو بعد حضرت فاطمہ فرما دیا نے فرمایا ویر عمر گل سن، جس ماں دا دودھ تو پیتا ہے اس ماں دا دودھ میں پیتا ہے، اگر ماں دے دودھ دی تاثیر نے تینوں کفر اندر سخت کر دیتا ہے، اس ماں دے دودھ دی تاثیر نے مینوں دین محمد اندر سخت کر دیتا ہے۔ آج جتنا مار نہیں مار لے، گل سن عمر جان تے جا سکدی ہے مگر محمد عربی دا دین میں دامن چو نہیں چھوڑ سکدی، جان تے جا سکدی ہے مگر محمد عربی دا کلمہ میں فاطمہ نہیں چھوڑ سکدی۔ حضرت عمر چار پائی تے بیٹھ گئے اور سوچن تے مجبور ہو گئے کہ جیڑی بہن نے آج تک اچھی آواز نڑ میرے سامنے گل نہیں کی تھی، آج وہی بہن تلخ کلامی کر دی پئی ہے، آج وہی بہن جناب والا جوش و جذبے نال جواب دین دی پئی ہے نا، گل تے کوئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، فرمایا بہن گل سننا، جیڑا کلام سن کے تواڈی زندگی اندر تبدیلی آئی ہے نا، جیڑا کلام سن کے تواڈی زندگی اندر بہار پیدا ہوئی ہے نا، او کلام مینوں بھی سنانا۔ تے حضرت فاطمہ نے سورہ طٰہٰ دیاں ایتاں شروع کر دیتیاں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، پڑھ دیاں پہیاں نے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن
علی العرش استوى الرحمن علی العرش استوى بار بار پڑھ دیا نے الرحمن علی العرش استوى قرآن پڑھی جاندیاں نے قرآن دی تلاوت کری جاندیاں نے حضرت عمر دیاں اکھاں ڈول پیاں حضرت عمر دیاں اکھاں دیاں دروں آنسو جاری ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں کتار روئی جاندے نے تے حضرت سعید منظر ویندے بہنے حضرت سعید فرماندے نے اللہ پاک نے قرآن دی بدولت حضرت عمر دے دل دا زنگ ختم کر دیتا ہے قرآن دی بدولت اللہ پاک نے حضرت عمر دے دل چو کفر ختم کر دیتا ہے قرآن دی تلاوت ختم ہوئی نا آنسو صاف ہوئے نا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے بین گل سننا میں محمد عربی دے دربار اندر تے لے کے جاؤ نا حضرت فاطمہ فرما دیا نے گل سن ویر محمد عربی آپ بھی پاکے اللہ بھی پاکے محمد الرسول اللہ بھی پاکے قرآن بھی پاکے حضرت جبرائیل بھی پاکے انج کرنا اگر تو چاہنا ہے کہ محمد عربی دے دربار اندر چلا جاواں انج کرنا پہلے غسل کرنا پہلے اپنے آپ نو پاک کرنا حضرت عمر نے غسل فرما لیا اپنے آپ نو پاک فرما لیا وضو بنا لیا ہن اللہ دے محبوب پیغمبر دی عدالت اندر جاندے پینے ہاتھ اندر تلوار انج جناب نال حضرت سعید آپ دے بہنوئی پیچھے پیچھے بین چلتی جا رہی ہے حضرت دار ارکم دی اندر میرے پیغمبر اور آپ دے صحابہ دار ارکم اندر نے دار ارکم دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں دیواراں نے تے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ نے ویکھیا دوروں کے حضرت عمر چلتے چلتے آندے بے ہاتھ اندر تلوار پکڑ کے لے کے آندے بے صحابہ پریشان ہو گئے صحابہ غمزدہ ہو گئے سونیا عمر آندہ پہ ہے سونیا عمر آندہ پہ ہے فرمایا کوئی گل نہیں آن دو فرمایا کوئی گل نہیں او دا ارادہ ناپاک نہیں جے ارادہ پاک لے کے آندہ پہ ہے کیونکہ میرے پیغمبر نو پتا سی رات دیاں تنہائیاں اندر میں اللہ پاک اگے دعاواں کیتیاں نے میریاں دعاواں دا ثمر آندا پیا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت حمزہ آپ دے چچا فرماتے نے گل سنو صحابہ کرام اگر تے عمر پاک ارادہ لے کے آندا پیا ہے تے موسٹ ویلکم کرنے استقبال کرانگے اگر نا پاک ارادہ لے کے آندا ہے عمر دی تلوار ہوئے گی او دی تلوار نال عمر دا سار تن تو جدا کر دیتا جائے گا اللہ اکبر اللہ ہیں چلتی ہیں دار ارکم اندر داخل ہوئے نا حضرت عمر داخل ہون تو بعد میرے پیغمبر دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے نے عمر کدوں تک دین اسلام دیاں مخالفتاں کریں گا کدوں تک دین اسلام دیاں بغاوتاں کرے گا کدوں تک دین اسلام نال دشمنیاں اختیار کرے گا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرضہ کر دینے سونیا پچھلیاں معاف کر دو آئندہ تو بعد میں تواڈے نال کندے نال کندہ ملا کے ٹرانگا سونیا میری وجہ تو تسی پریشان نہیں ہو گے میرے پیغمبر نے فرمایا عمر کی چال ہے حضرت عمر عرضہ کر دے سونیا اپنا مرید بنا لو اپنا مرید بنا لو ایسے میں ایک گال کرنا چاہنا ابو بکر آپ قبول کرنے واسطے اسلام آئے عثمان نے آپ اسلام قبول کیتا ہے علی نے آپ اسلام قبول کیتا ہے حسن و حسین نے آپ اسلام قبول کیتا ہے ابو ہریرہ بلال نے آپ اسلام قبول کیتا ہے یعنی انج کہہ لو ہر میرے پیغمبر دا صحابی مرید رسول بنے ہیں اور عمر مراد رسول بنے ہیں عمر او ہستی ہے کہ جن نے آپ کلمہ
کلمہ نہیں پڑھیا بلکہ میرے پیغمبر نے دعاواں منگیاں نے تے اللہ پاک نے دعاواں قبول کر کے حضرت عمر نو جناب والا اسلام دا محبت دے دل اندر ڈالیے. اتھے میں کور گل کراں یارو جدے واسطے دعاواں میرا پیغمبر کردہ پیا ہے اور جدے واسطے دعاواں قبول اللہ پاک کردہ پیا ہے او دے ایمان اندر کنج شک ہو سکتا ہے او دا ایمان کنج ناکام ہو سکتا ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھن تو بعد میرے پیغمبر بھی مسکران دے پینے کلمہ پڑھن تو بعد میرے نبی دے یار بھی خوشیاں منان دے پینے کلمہ پڑھن تو بعد اللہ پاک بھی آسمانہ تے خوشی خوشی فرما رہے نے اور فرشتے بھی خوشیاں منان دے پینے نال. اور ایک روایت اندر آندہ ہے حضرت جبرائیل انج کر کے جناب آسمانہ تو زمین تے آئے آگیاں دے سونیاں تو انو جناب مبارکہ گون عمر نے اسلام قبول کیتا ہے. لما اسلام نزل جبرائیل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا آسمان دا ہر فرشتہ خوشیاں بھی مناندہ پیا ہے اور تو انو عمر دے اسلام قبول کرنتے مبارکہ بھی دیندہ پیا ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرت صحابہ کرام خوشیاں منان دے بینے ادھر کافران دے گران دے اندر صفے ماتم بچ گیا ہے. کافر پریشان نظر ہو دینے نا ایوان کفر دے اندر لرزہ تاری ہو گیا ہے نا ایوان کفر پریشان شان نظر ہو دے. اللہ اکبر اللہ. انج کہل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں اسلام قبول کیتا ہے نا انج کہل ہے آج کفر تے لرزہ تاری ہے آج کفر تے لرزہ تاری ہے نعرہ تکبیر عمر آیا. اللہ اکبر اللہ. آج کفر تے لرزہ تاری ہے نعرہ تکبیر عمر آیا. جدے سائے تو شیطان ڈرے جدہ نا سن کے بے ایمان جلے. جدے سائے تو شیطان ڈرے جدہ نا سن کے بے ایمان جلے. او عمر ہے داماد ہے دردہ او عمر داماد ہے دردہ جڑا کفر دے کرن ٹکرے آیا آج کفر تے لرزہ تاری ہے نعرہ تکبیر عمر آیا. اللہ اکبر اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کیتا ہے نا صحابہ خوش میرے نبی خوش کافر پریشان شان نظر ہوندے نے. اگر سمجھ نہیں آئی تینج کہہ لے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. اللہ اکبر. تمہیں یارو مبارک گو عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا میری دعاؤں کا جواب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا میری دعاؤں کا جواب آیا. وہ آیا ہے تو آنے دو وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر کرو نہ شک نگاہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا خدا کا انتخاب آیا عمر ابن خطاب آیا. اللہ اکبر اللہ. وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل
محفل میں لے آئی، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لے آئی، اچانک آج تبدیلی کیسے آئی ہے، سنی ہے میں نے بہن سے جو کتاب تو لے کر آیا، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک گو، عمر ابن خطاب آیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرن تو بعد ہنج تھوڑی دیر گزری نا اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں ہنج کر کے جناب اسلام دے گوالے نال گفتگو دی پئی نا، نماز دا وقت ہویا تے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے نے سنیا جے ذرا سنیا جے، نماز دا وقت ہویا اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے ہنج کر کے فرمایا بھائی اذان پڑھو نا، اذان پڑھی گئی ہے تے صحابہ کرام وضو بنان لگ پے، وضو بنا دیاں حضرت عمر فرمانے نے سونیا کی بنن لگا ہے، فرمایا عمر اللہ پاک نے اسلام والیاں تھے مسلمانہ تے 5 وقت ہوئے ہیں ہن نماز پڑھن لگے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو عرضہ کر دینے سونیا نماز کتھے پڑھنی ہے، فرمایا دار ارقم اندر پڑھنی ہے، سونیا نماز تے مسیطے پڑھی دیئے، اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے عمر تینوں پتہ ہے اسی تعداد اندر تھوڑے آؤ، اسی طاقت اندر ذرا کمزور آؤ، اور تو جان دیں کہ کافر ساڑھے نال مخالفت کر دینے، دشمنیاں جناب والا اختیار کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے اس وجہ تو ایتھے نماز پڑھن لگے ہیں، عرضہ کرتے نے سونے آج بھی جے ایتھے دار ارقم اندر لوگ کے چھپ کے نماز پڑھنی ہے، پھر عمر دے اسلام قبول کرن اندر کی فائدہ ہویا، پھر عمر دا اسلام قبول کرنا کوئی معنی نہیں رکھ دا، اللہ دے نبی فرمانے نے کی ہونا چاہیے سونے آج بیت اللہ اندر نماز پڑھاں گے تے سریاب نماز پڑھاں گے، اللہ اکبر اللہ ہیں جو چلتے ہیں میرے پیغمبر ہیں جو جناب والا درمیان اندر تشریف فرما، دائیں سائٹ سے حضرت ابو بکر نے، بائیں سائٹ سے حضرت عمر نے، ہاتھ اندر تلوار پکڑیے نا، حضرت عمر نے اعلان فرما دیتا، فرمایا مکے دے کافرو تسی میں نو جانتے ہو کہ میں خطاب دا بیٹا ہوں، تسی میں نو جانتے ہو کہ میرا نام عمر گئے، اور تسی میں نو جانتے ہو کہ اللہ پاک نے میں نو فاروق اعظم بھی لقب عطا کر دیتا ہے، حق اور باطل دے اندر فرق کرنے والا گال سن لو، میں اپنے پیغمبر نو نال لے کے بیت اللہ اندر چل کے نماز پڑھن لگیاں، صحابہ کرام بھی نال جان دے پینے، گال سن لو اگر کسی نے جناب والا اپنی بیوی نو بیوہ کروانا ہے آئے نا عمر دا رستہ روکے، اگر کسی نے اپنے بچیاں نو یتیم کروانا ہے آئے نا عمر دا رستہ روکے، اللہ جان دے حضرت عمر دا اسلام قبول کرنا میرے پیغمبر نو اتنا پسند آئے، حضرت عمر اعلان کر دے جان دے بینے بیت اللہ دے اندر داخل ہو گئے نے نا، بیت اللہ دے اندر میرے پیغمبر نے نماز پڑھائیے نا، صحابہ کرام نے نماز پڑھائیے نا، کسے کافر اندر جرت نہیں آئی، جسارت نہیں آئی کہ اسی مسلمانہ نو نماز تو روکیے نا، تے جدوں اللہ دے پیغمبر نے نماز سریام پڑھ لئیے نا، اللہ دا شکریہ ادا کیتا، اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ پاک نے عمر عطا کیتا ہے، اسلام نو عزت مل گئی، اسلام نو عمر مل گئی، اسلام نو شان و شوکت مل گئی، ماننا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نہیں آئے، میرے پیغمبر دیا دعاواں لے کے آئیاں نے اور خدا دا انتخاب لے کر کے آیا، عمر جیڑا ہے اسلام قبول کردہ گیا ہے، مسلمان خوش گندے گئے نے تے کافر جلدے تے سڑ دے گئے نے، آج جیڑا عمر دا تذکرہ سن کے، آج جیڑا بندہ عمر دا تذکرہ کر کے اپنا
ایمان اپنے ایمان تے فخر محسوس کر دے وہ بندہ ایمان والا ہے تے جڑا بندہ عمر دا تذکرہ سن کے عمر دا نام سن کے کالی زبان والا کالے دل والا کالا تے بے ایمان جناب طرح طرح دیاں گلاں کرے سمجھ لے ابو جال دی لڑی چٹورے آندہ پہ ہے ابو لاب دی لڑی چٹورے آندہ پہ ہے اللہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام قبول کیتا ہے تے اللہ پاک نے اسلام نو عزتاں دے دیتیاں اسلام نو شانہ عطا کر دیتیاں آئیے گزرات دی وقار بات مختصر کرا اے حضرت عمر دا قبول اسلام دا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہنج کر کے جناب میرے پیغمبر دے سسر بھی نے اور حضرت علی المرتضیٰ دے دماغ بھی نے ایج کہہ لے عمر دی بیٹی نبی دے گارندر اور علی دی بیٹی عمر دے گارندر اللہ اکبر اللہ یعنی عمر دی اہل بیت دے نال رشتہ داری بھی ہے عمر دیاں جناب والا اہل بیت نال رشتہ داریاں بھی نے تے محبتاں بھی نے ایج کہہ لے جڑا علی نو من دے عمر نو منن والا ہے گا جڑا عمر نو نہیں من دا علی نو بھی نہیں منن والا اللہ اکبر اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جامع ترمذی دی روایت پڑھ لگا فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسانی عمرہ وقلبہ فرمایا اللہ پاک نے عمر دی زبان تے حق جاری فرما دیتا ہے عمر دے دل تے اللہ پاک نے حق جاری فرما دیتا ہے وجہ کیے عمر بولدہ زمین تے گئے اللہ پاک آسمانہ تو قرآن بڑھا کے میرے مصطفیٰ دے سینے تے نازل فرما دیندہ ہے فرمایا عمر بولدہ زمین تے ہے اللہ پاک آسمانہ تو قرآن بڑھا کے میرے مصطفیٰ دے سینے تے نازل فرما دیندہ ہے وقت اجازت نہیں دے رہا حضرت بدر دے قیدیاں دا تذکرہ پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی کرنا بھائی ہر صحابی نے اپنا اپنا مشورہ دیتا حضرت ابو بکر صدیق آندے سونیا فدیہ لے کے انہاں نو آزاد کر دیتا جائے فرمایا عمر تیری رائے کی سونیا میرا رشتہ دار میرے حوالے کرو اور ابو بکر دا رشتہ دار ابو بکر دے حوالے علی دا رشتہ دار علی دے حوالے کیتا جائے سونے تلواراں ساڑھے ہاتھ اندر دیتیاں جان اینا دیاں گردنہ تن تو جدا کر دیتیاں جان فرمایا عمر یار تیرا مشورہ ہر بڑا بلند ہوں ہے فرمایا میں ابو بکر دے مشورے نو پسند کرنا مشورہ ہو گیا فیصلہ ہو گیا معاملہ ہو گیا اللہ پاک نے آسمانہ تو قرآن نازل کر دیتا فرمایا سونیا جو عمر دا مشورہ سی او میں رب دا فیصلہ سی عمر دا مشورہ میں رب نو بڑا پسند سی جن جو عمر چاندہ سی پونج میں رب چاندہ سا مگر تسی صدیق دی رائے نو اختیار کیتا کوئی گل نہیں اور اسی طریقے نا 20 مقامات ایسے نے کہ حضرت عمر بول دے زمین تے نے مشورہ زمین تے دین دینے اللہ آسمانہ تو قرآن بڑھا کے میرے مصطفیٰ دے سینے سے نازل کر دینے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار پردے دے متعلق جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق قرآن دیا آیات نازل ہویاں عبداللہ بن ابی منافق دے جنازے دی باری آئی حضرت عمر دا مشورہ اور جناب والا ایسے طریقے دنال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تومتاں لگائیاں گئیاں تے حضرت عمر نے جڑا مشورہ دیتا اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم سونیا جو عمر کہندہ پہ ہے اوہی میں رب دا فیصلہ ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک دا جناب بڑا بڑا اعزاز اسلام نو عزتاں ملیاں اللہ اکبر اللہ انج کہہ لے عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر گئے عمر دیاں کیا باتاں اللہ اکبر اللہ عمر تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں
عمر گئے عمر تو عمر دیاں کیا باتا عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بڑھ ویندا قرآن عمر جو بول دائے عمر گئے عمر دیاں کیا باتا کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتا کھول بخاری ترمذی مسلم مشکاتا عمر گئے عمر دیاں کیا باتا اللہ اکبر اللہ ایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دا قبول اسلام اور تھوڑا جا سیرت دعویٰ کیا آئیے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جناب والا حکومت دی بات کردہ جاما بات ایڈول جان دی پینا اللہ اکبر ایک انگریز مورخ ہے انہیں لکھیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر 2 سال حکومت اور کر دینا تو اللہ پاک نے اس صفحہ ہستی تو کافرانو بالکل ختم کر دینا اسلام دا ہر جگہ تے پرچم ہونا سی اسلام دا بول بالا ہونا سی وجہ حضرت عمر نے عدل ہی بڑا زیادہ کیتا ہے حضرت عمر نے رعایا دا خیال ہی بڑا رکھی ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دیوگار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دیاں تنگائیاں دے اندر اٹھ کے جناب گشت فرمایا کر دے ویکھیا کر دے میری رعایا دے اندر کوئی بھوکا تے نہیں میری رعایا دے اندر کوئی پیاسا تے نہیں میری رعایا تے ظلم تے نہیں کوئی کردہ پیاؤ میری رعایا تے کوئی زیادتیاں تے نہیں کردہ پیا میری رعایا نو کسے قسم دی پریشانی تے نہیں دکھ تے نہیں تکلیف تے نہیں دعا کر اللہ پاک انج دا حکمران سانو بھی عطا فرما دے دعا کر اللہ میرے ملک دے بھی جناب ایسے حکمران دا سایہ پیدا فرما دوے اللہ اکبر اللہ حضرت عمر رات دیاں تنگائیاں دی اندر گشت فرمایا کر دے اور جناب ایک رات چل دیاں نال آپ دا غلام اسلم بھی موجود ہے اور حضرت عبدالرحمن بن عوف میرے نبی دا صحابی جناب والا موجود نے چل دیاں جناب باہر ایک جناب والا اچھے پہاڑ دے ٹیلے تے جناب نظر پئیے نا ایک خیمہ لگیا ہے نا آگ چل دی پئیے اور جناب والا محسوس ہندہ ہے کہ کوئی قافلہ ہے فرمایا عبدالرحمن بن عوف آؤ نا پتہ کریے کوئی قافلہ نہ گئے آؤ نا پتہ کریے کوئی جناب والا پریشان تے دکھی نہ گئے اللہ اکبر اللہ چل دیاں پہنچے نے نا اس پہاڑی دی جناب چٹان چوٹی دے تے حضرت عمر بن خطاب دینے ناؤ ایک عورت او دے نال 3 بچے نے تے کی جناب کر دے بینے ناؤ بچے جناب رون دے بینے بلک دے بینے ہمسو بکان دے بینے بچان دے ماما گل سنو نامی جان میں نو کھانا مل جائے گا کہ کوئی نہیں مل جائے گا دوسرا اندہ اور اے جڑا واقعہ ہے نا تاریخ تبری دے اندر موجود ہے نا طبقات ابن سعد دے اندر موجود ہے نا اور حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ البدایہ والنہایہ اندر بھی جناب والا نقل فرما دینے حضرت جناب والا دوسرا بچان دا اماں جان مرن تو پہلا کیا میں نو کھانا لب جائے گا کہ کوئی نہ لب جائے گا تیسرا اندہ ہے امی جان اے اکھاں چن نکلن والے آنسو بھوک دی وجہ تو تینو نظر ہوندے پینے کہ کوئی نہیں ہوندے پہ یارو میں تے ایک گل کراں گا اگر صبح نو ناشتہ کردہ پیائے دوپہر نو کھانا اچھا کھاندہ پیائے شام دا کھانا تازہ بن کے تناول کردہ پیائے اللہ دا شکریہ ادا کریا کرنا بڑے بڑے دکھی لوگ بھی نظر ہوں دینے نا بڑے بڑے پریشان لوگ بھی نظر ہوں دینے اللہ اکبر اللہ اے بچیاں جا اپنی ماں نال گل بات کر دے بینے نا حضرت عمر جناب دستک دیتی خیمے اندر آواز دیتی یہ نام
عورت آندی ہے کون ہے؟ اندر آ جاؤ بھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نال آپ دا غلام خیمے اندر داخل ہو گئے نے۔ فرمایا بی بی کی وجہ ہے تو کلی رات دیاں تنگائیاں اندر تھے جناب پہاڑی تھے بیٹھی ہیں؟ آندی ہے کی دساں اللہ دیا بندے آؤ میرا خامد دنیا تو چلا گیا ہے، میں بیوہ اور اے میرے بچے یتیم نے نہ بھوک دی وجہ تو پریشان، بھوک دی وجہ تو روندے زاروں کی دار نظروں دے پینے نہ۔ فرمایا او جڑا چلے تے ہانڈی رکھیے نہ آگ بالدی پہیے دے اندر کی پاکدہ پہ آئے نہ۔ آندھی کی میں دسا اللہ دیا بندے آؤ ہانڈی اندر پانی ہے اور پانی دے اندر پتھر پائے نے، کس وجہ تو کہ بچے کھانے دی آس اندر روندیاں روندیاں سو جانگے، زاروں کی داراں سو بگاندیاں بگاندیاں سو جانگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے دکھی ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے۔ فرمایا بی بی گل سننا تیری اس حالت دا جناب والا ذمہ دار کون ہے؟ بی بی بول کے آندی ہے میری اس حالت دا ذمہ دار عمر بن خطاب ہے۔ بی بی نو کوئی نہیں پتا کہ میرے سامنے عمر بن خطاب ہے۔ حضرت عمر نے جدوں اپنا نام سنیا چیخا مار کے رون لگ پہ، ڈائی مار کے رون لگ پہ۔ فرمایا بی بی گل سننا تیری اس حالت دا عمر کنج جناب والا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا عمر نو پتہ ہی نہ گئے، ہو سکتا عمر نو خبر ہی نہ گون۔ بی بی آندی ہے او امیر المؤمنین کا دے، او حکمران کا دے کہ جنہوں میری حالت دا پتہ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوڑے دوڑے آئے نے آگ بیت المال دی اندروں ایک بورا تیار کی تھا، اے دے اندر آٹا ڈالے آؤ، اے دے اندر جناب والا اور بھی جناب والا چیزاں لوازمات کی وغیرہ سارا کچھ ڈالے آؤ۔ تے ڈالن تو بعد اپنے غلام نو فرمایا او یارو امیر المؤمنین گوئے تھے اجدا گئے، فرمایا میری کمر تے رکھنا۔ حضرت غلام اسلم آندہ ہے سونیا میں توڑا غلام میں اپنی کمر تے اٹھا لینا۔ فرمایا آج دنیا تے میرا بوجھ تو چک لے گا، قیامت والے دن کون میرا بوجھ اٹھائے گا؟ نانا عمر دی غلطی ہے، عمر ہی بوجھ اٹھائے گا۔ حضرت عمر چلدیاں لے کر کے گئے اور جناب والا بی بی نو راشن پکڑا دیتا۔ حضرت عمر نے فرمایا جلدی جلدی آٹا گون، جلدی جلدی کھانا تیار کر۔ اور میں پڑھیا جناب والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اینجے جناب آپ اپنے منہ مبارک نال پھونکا مار مار کے آگ بال دے پینے۔ حضرت عمر دی داڑی گنی مبارک اے دے چو دھواں نکلدا۔ حضرت عبد الرحمن فرماندے نے مینوں نظر آوندا پیا ہے اللہ اللہ ہے جے جناب بچیاں نے کھانا کھا لیا، بچے مسکران لگ پے۔ حضرت عمر فرماندے نے بی بی گل سننا صبح ہوئے گی عمر دی عدالت اندر آئی، میں بھی اوتھے موجود ہوواں گا، تیرا وظیفہ لگا دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوئی ہے، عورت چلدیاں عمر دی عدالت اندر پہنچی نا، جیڑا رات نو اپنے کندیاں تے راشن دے توڑے چک کے جناب پجی پھردا سی نا، انہوں ہن صبح صحابہ دی مجلس اندر امیر المؤمنین کہہ کے مخاطب کیتا جا رہا ہے۔ عورت ڈر گئی، پریشان ہو گئی۔ حضرت عمر فرمانے نے بی بی ڈرنا پریشان نہ ہو، میں امیر المؤمنین مگر گل سننا رات دا جڑا تو ناراض تے خفا ہوئی ہے نا میری وجہ تو تیرے دل اندر شکوک و شبہات نے۔ حضرت عمر نے جیب اندر ہاتھ مارے آؤ 600 درہم نکال کے بی بی دے ہاتھ اندر پکڑا دیتا۔ فرمایا بی بی گل سننا مینوں اللہ دی رضا واسطے معاف کر دے، عمر دیاں غلطیاں ہو گئیاں نے، میں نہیں چاہتا اللہ دی عدالت اندر تیرے بچیاں دی وجہ تو تیری بیوہ عورت دی وجہ تو اللہ میں نو سوال کرے، میری پکڑ گو جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر فرماندے نے کاپی ورکا لے کے آؤ، کاپی پینسل آ گئی ہے نا، اینج لکھیا کے آؤ۔ بی
بی نے 600 درہم لے کے معاف کر دیتا ہے اور صحابہ نو فرمایا جدوں میں فوت ہو جاواں میرے کفن دے اندر اے ورقات چٹ رکھ دینا، کل قیامت والے دن اگر اللہ نے سوال کیتا ہے نا بچیاں دے بارے اس عورت دے بارے تے میں چٹ کٹ کے وکھا دواں گا۔ اے جے میرے ویرو عمر، حضرت عمر دا اسلام قبول کرنا بھی شان والا۔ حضرت عمر نے 10 سال 6 ماہ 4 دن جڑی حکومت کی تھی نا، آپ دی حکومت اندر کسے نو کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ دا قرآن فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ دعا فرماؤ کہ جتھے آپ دا صحابی حضرت عمر لیٹے ہے اللہ کروڑاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے اور حضرت عمر جیسی سانوں بھی اپنی سیرت اپنا دی توفیق عطا فرمائے اور خصوصاً اللہ میرے ملک دے حال تے رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔